مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی باتیں انشاءاللہ شامل رہیں گی اس سلسلے میں۔ قبلہ نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم القدسیہ ماشاءاللہ مدینہ ہال میں تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں عدنان بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک چیز سوچ رہا ہوں جی کہ میں آپ سے اس سفر کی مدینہ شریف سے جدائی پر تعزیت کروں، آپ کو حج کی مبارک دوں، کیا کروں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں یہ دونوں کا موقع ہوتا ہے، صحیح، کیونکہ حج کی مبارکباد ہی ہمارے یہاں عرف و عادت ہے اور ماحول کا اور معاشرے کا تقاضا بھی جی یہی ہے، اور مدینہ پاک کی حاضری بھی کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں کہ یہ ایک قابل مبارکباد ہے۔ شکر خدا جی کہ آج گھر اس سفر کی ہے، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نا اعلیٰ حضرت۔ جی شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ واہ، تو لگے یہ کہ کعبہ مشرفہ سے رخصت وداع اور پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی، مدینے سے جدائی، ظاہر ہے کہ یہ ایک صدمہ ہے کہ یاد وطن ستم کیا، دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں، اور موت آپ کی گلی کی بہتر ہے زندگی سے، ہائے مقدر ان کا در کیوں چھرا رہا ہے، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی یاوری میری کرتی، جان قدموں پہ قربان کرتا، الوداع شاہ مدینہ۔ تو مدینے سے رخصت، مکہ مدینہ چھوٹ جانا، یہ وہ باتیں ہیں یا یہ وہ موضوعات ہیں جس پر سامنے والے سے تعزیت بنتی ہے۔ البتہ تعزیت جب ہم کرتے تو ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے گا، مگر یہ تعزیت میں صبر کی تلقین نہیں ہے۔ اللہ، واہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، ہائے ہائے ہائے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں۔ تو یہاں صبر کی تلقین نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، اللہ، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو، ہائے ہائے ہائے، یا پھر یہ ہے کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، ہاں، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آ کبھی قرار آئے۔ تو یہ وہ ہے، کیونکہ یہ اس میں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کیا بات، تو ہمارے بزرگوں نے جو ہماری تربیت کی ہے اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اس سے جو مستفاد جی وہ اس کا خلاصہ میں نے مبارکباد اور تعزیت دونوں کے ضمن میں عرض کیا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو حج مبارک ہو، اللہ تعالیٰ قبول مبروک فرمائے اور میری بخشش کی بھی دعا فرمائے۔ ناظرین بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہوں گے مبارکباد دینے والے بھی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ میں نے جب ویڈیو دیکھی تو میں سوچ رہا تھا میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کی جب جدائی ہوتی، ماشاءاللہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری دعوت برکاتہم القدسیہ سردار آباد سے ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ آپ کی جب جدائی ہو رہی تھی، امیر علیہ سنت کا ایک انداز ہے اور آپ کا بھی ہم نے جو ہے وہ انداز دیکھا، تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ میری ویڈیو بن رہی ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، میں اتنی گریہ ازاری کر رہا ہوں، ایک وارفتگی کی کیفیت میں ہوں، دیکھنے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو حسرت بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں، کاش کہ یہ کیفیت یہ ہمیں بھی نصیب ہو، یہ کرم ہم پر بھی ہو۔ جی یہ رشک پر ہوا، جی کاش یہ کیفیت ہمیں بھی نصیب ہو، یہ رشک ہوا، حسد نہ ہوا۔ جی ہاں جی بالکل،
اس نیت سے بھی دیکھنے والے ہوں گے. اور کچھ یہ بھی غور کر رہے ہیں یار یہ دیکھیں اس پہ تو جو ہے نا وہ خوش ہونا چاہیے کہ چلو حاضری تو مل گئی ہے, ان کو جانے کا موقع ملا. تو آپ کو یہ نہیں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو دیکھ کر؟ دیکھیں اس ٹائم پر میرے خیالات انا خیالات کہاں تھے کہاں نہیں تھے اس پر کلام یا بحث کرنے کے بجائے لوگ دیکھ رہے ہیں, اس پر تصور ہونے کے بجائے یہ ہو کہ اس لمحے مجھے صرف میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائے اللہ کہ دل خون رو رہا تھا, آنسو میرا ہجرے رویا تو پھوٹ کر, جب میں یوں شعر ہے نا تو ہوتا ہی ہے کہ اب اصل میں نا اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں جب, اور اپنے اپنے عادت سے مراد ہے کہ اپنی اپنی تربیت, اپنے اپنے مزاج, اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے. صحیح کہ جب آپ کو آپ کے سامنے جیسے ماہ رمضان جب رخصت ہوتا ہے, میں نے جو جمعرات کو جو بیان کیا تھا تو یوں سمجھیے کہ جمعرات کی شب جمعرات مجھے یہ کہا گیا کہ آپ بیان کریں. میں ایئرپورٹ پہ تھا, کراچی کی طرف میری واپسی تھی, تو میں سوچ رہا تھا کہ اب بیان کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ مدینے سے جدائی ہے, یہ سب ہے تو موضوع, تو میں نے حکایت و نصیحتیں کھولی کتاب اروز الفائق, تو اس میں روزہ رسول کی حاضری کا پورا ایک چیپٹر ہے. سبحان اللہ. تو صاحب تصنیف نے باقاعدہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور, آپ کی بارگاہ میں حاضری اور ان سب کے فضائل بیان کیے, اور یہ فضائل بیان کیے تو شاید مجھے گمان ہے کہ آپ نے ان کو خاص ایڈریس کیا ہے کہ جو مدینے نہیں جا رہے, کہ تمہیں یہ فضائل اس بات پر ابھارتے نہیں ہیں کہ تمہیں مدینے جانا چاہیے اور بارگاہ رسالت میں حاضری دینی چاہیے. صحیح. تو جب میں نے یہ فضائل پڑھے تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ امیر سنت سے جب پوچھا جاتا تھا کہ رمضان المبارک کی غم اور رمضان مبارک کی جدائی پر رونے کو, تو آپ نے جو لکھا بھی ہے اور یہی صاحب روز الفائق نے جو حکایت علامہ شعیب حریفی رحمہ اللہ, تو انہوں نے بھی لکھا ہے یہ جی کہ اتنے فضیلت والا اور اتنی اہمیت والا جب مہینہ تم سے رخصت ہو رہا ہو, جہاں تمہیں اتنی برکتیں نصیب ہو رہی ہوں, جی تو کیا تم رو گے نہیں؟ جی. جب انسان اس بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انعامات اور اکرام اور اس کے فضائل اور وہاں کے رہنے, اور اس پر غور کرے کہ 70,000 صبحیں 70,000 شام, یہ بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے, یہ بدلیاں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے, یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے. اور پھر فرمایا کہ آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. تو اب آسی جا رہا ہے اور نہ جانے دوبارہ حاضری مجھے ملے گی نہیں ملے گی, تو ہائے مقدر ان کا در کیوں چھوڑا رہا ہے. تو یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ میں اتنی عظمت والی بارگاہ سے جا رہا ہوں. اچھا بات یہ ہے جی, اگر تھوڑا سا بنظر انصاف دیکھا جائے جی, کہ ایسی کیفیت کعبہ مشرفہ سے جدائی کے بعد بھی لوگوں کی ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے, سبحان اللہ, قافلوں کو دیکھا ہے میں نے, جو بالکل دوسرے ملکوں کے قافلے ہوتے ہیں, جی, اور وہ الٹے پاؤں کعبہ مشرفہ سے لوٹ رہے ہوتے ہیں, ہائے ہائے ہائے, حالانکہ بظاہر سامنے صرف کعبہ ہے. ایسی بات ہے. ہاں جی, اللہ کریم مکان سے سمت سے جسم سے پاک ہے. درست فرمایا. ٹھیک ہے, یہ ایک مقام ہے جس طرف ہمیں حکم ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو قبلے کی طرف, مسجد الحرام کی طرف منہ کرو, اور اس کی عظمت ہے, اس کے فضائل ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے فضائل بیان کیے ہیں, اس کے گرد طواف کے فضائل بیان کیے ہیں, درست فرمایا. مسجد الحرام کے فضائل ہیں, مکہ مکرمہ کے فضائل ہیں. جی, تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں کے قافلے آتے ہیں, وفود آتے ہیں, گروپ آتے ہیں. جب وہ لوٹتے ہیں, ہمارا جو طواف وداع تھا, طواف رخصت کے لیے جب ہم حاضر ہوئے تھے, تو جب اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ الٹے پاؤں پلٹ رہے تھے اور رو رہے تھے اور یوں کر رہے ہیں. اب یہ یوں کس کو کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے, میں یہ یوں کس کو کر رہے ہیں؟
کون دیکھ رہا ہے ان کو؟ اگر بات میری سمجھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھ مگر کعبے کی عظمت، کعبے کی محبت، کعبے کا پیار، کعبے سے الفت، کعبے کے گرد طواف، اور یہ جتنی بھی ان کے وہ کہ نہ جانے دوبارہ اس عظیم کعبے کو کہ جس کو دیکھ کر آقا فرماتے ہیں اللہ تیری ہیبت اور تیری عظمت میں اضافہ فرمائے. اللہ اکبر. ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو جب کعبے سے بندہ یا مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے بندہ لوٹ رہا ہے تو اس پر کوئی کلام نہیں ہے، لوگ رش کر رہے ہیں. جی. اور وہ جو کعبے کا کعبہ ہے، ہاں سبحان اللہ. یہ کعبہ قبلہ ہوتا ہی نہ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نہ ہوتی. اللہ اکبر. جب یہ پھیر دو اپنا چہرہ اس قبلے کی طرف، ہم دیکھ رہے تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا. جی. قد نرا تقلب وجهك في السماء. آسمان کی طرف تمہارا منہ اٹھانا بار بار ہم دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلة ترضاها. اب پھیر دو اپنا، ہم اس کو تمہارا قبلہ بنا دیں گے جو تم جسے تم چاہتے ہو. یہی ہے نا. ہاں تو یہ کعبہ قبلہ بنا ہی اس مصطفیٰ کے صدقے میں، چاہت مصطفیٰ کے صدقے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب کعبے کا کعبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فائز الانوار ہے اور مزار فائز الانوار پر حاضری ہے، جس کے بارے میں خود فرمایا کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی، اور مدینہ پاک کے فضائل ہیں، مدینہ پاک کے لیے دعائیں ہیں، مدینہ پاک کی شفا میں، خاک میں شفا کی بشارت ہے. جی. اور یہاں کی فضائیں پاکیزہ پاکیزہ. تو یہ سب کچھ ہے. اب وہ در جب چھوٹ رہا ہے، اور جب وہاں سے کوئی عاشق یا کوئی بھی مطلب گناہگار آقا کی محبت میں، مدینے کی محبت میں اگر رو کر نکلتا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہاں پر اگر کلام نہیں ہے تو یہاں پر کس شے نے تمہیں کلام کرنے پر ابھارا ہے؟ اللہ. وہ کیا مطلب کہ اندر کا پرابلم ہے کہ جب کعبے سے الٹے پاؤں پلٹو تو تمہیں اس پر رشک آتا ہے، کعبے سے رو رو کر پلٹو تو تمہیں رشک آتا ہے. بہت اچھا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. درست فرمایا. ہم بھی روئے تھے جب ہم کعبے سے جدا ہوئے. اللہ. ہم بھی روئے تھے جب ہم مسجد الحرام سے جب جدا ہوئے تھے. میں بھی امیر رسول کو دیکھ رہا تھا، پلٹ پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے. اور جب ہم نے صحیح کی تھی وہ طواف زیارہ کے بعد، اس میں ہم نے طواف وداع بھی کر لیا تھا. تو جو حج کی صحیح ہوتی ہے وہ جب ہم نے کی تھی، اور مجھے یاد ہے جب ہم میرے ساتھ بڑے شہزادے تھے، ہم نے جب آخری صحیح کہیں گے ایک طرح سے، جی ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر مدینہ شریف کا سفر تو عمرہ ہوا نہیں تھا. اس کے بعد ہم نے کوئی عمرہ نہیں کیا کہ صحیح بھی ہوتی. تو جب صحیح کا جو 7واں پھیرا تو صفا سے مروہ کی طرف جا رہے تھے. مجھے وہ لمحہ یاد ہے کہ اس وقت صفا پر کھڑے ہو کر جب مروہ کی طرف جا رہے تو صفا پر جب ہم نے دعائیں کی تھی، پھیرا اس چکر سے پہلے کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہوتی ہے. تو اس وقت مجھے یہ تصور تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بار کے سفر کا یہ میرے کعبے کی آخری میری زیارت ہو. اللہ. تو اس وقت بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نہ جانے دوبارہ کعبہ دیکھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، اس مبارک صفا مروہ کے درمیان آنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، جس کا قرآن کریم میں بیان ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہاں یادیں ہیں. جی. اور وہاں سے جب کعبے کی طرف ہم زیارت کرتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے. جب میل نقدین کے درمیان دوڑتے ہیں تو ہمیں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں آتی ہیں کہ آج ماربل کے فرش پر اور ایسی والے ہال میں دوڑنا ہمارے لیے آسان نہیں رہا. تو پہاڑوں پر اور اس راستوں پر وہ کیسے دوڑی ہوں گی جبکہ سامنے ان کا نور نظر اللہ اللہ پیاسا ہے. جی. پانی نہیں ہے، کھانے پینے کی مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تو یہ ساری جو میں نے بیان کی ہیں، تو ایک جو عشق و محبت والے ہیں، ذوق و شوق والے ہیں، جن کو مطلب میں کہتا ہوں جن کو فیضان صحابہ نصیب ہے، فیضان اہل بیت نصیب ہے. آپ کتاب پڑھیں. جی. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک کو چھوڑ کر جا رہے تھے مکہ مکرمہ، کیونکہ یزید پلید نے آپ سے بیعت کے لیے نمائندہ بھیجا تھا، آپ نے بیعت سے انکار فرما دیا. اور پھر یہ ہوا کہ مدینہ پاک میں وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس وقت مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً چھوڑنے کی نیت کی.
اور اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، جو کتابوں میں پڑھا ہے، آپ بہت روئے تھے، ایسی بات، ٹھیک ہے، بہت روئے تھے جی کہ اب چھوڑ کر مدینہ آپ کا حسین جا رہا ہے، اللہ ہے؟ جی تو وہ بھی وہ کس چیز کا وہ رونا تھا، اپنے نانا جان سے جدائی تھی، اور بالکل مطلب کہ آپ جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے آپ روتے ہو، ہائے ہائے، ہیں؟ آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہو تو آپ روتے ہو، آپ سوچو تو صحیح، آپ کن سے دور ہو گئے، مطلب ظاہری جسم پاک کے ساتھ ڈیفینیٹلی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آرام فرمائیں، درست فرمایا، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ جب ظاہر ایک حاضری دینے والا جب آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے آپ اس کو سلام فرما چکے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور جب وہ سلام عرض کرے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سلام کا جواب ارشاد نہ فرمائیں، جی ٹھیک ہے؟ اور باقاعدہ مستند روایتیں موجود ہے بارگاہ رسالت روضہ انور سے آواز آنے کے کہ جا اللہ نے تجھے بخش دیا، سبحان اللہ، اور بزرگوں نے باقاعدہ مزار فیض الانوار سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ، میں تو کہوں گا کہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مزار فیض الانوار ہے، درست فرمایا، وہیں سے انہوں نے صدائیں سنی ہیں، آوازیں سنی ہیں جی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ یہ ایک تصور ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ مجھے وہاں پر میرے جسم کو رکھ کر اجازت لینا، اللہ اگر آقا اجازت دے تب مجھے اندر لے کے جانا، درست فرمایا، ٹھیک ہے؟ جی اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف وہاں بنتی ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب وہاں پر جانے کا انداز بدل گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تصورات کیا ہیں؟ بارگاہ رسالت کے تصورات، شیخین کریمین کی بارگاہ میں حاضریوں کے تصورات، یہ سب کیا ہیں؟ ان سب اور یہ ساری جو میں نے ماضی کی باتیں آپ کے سامنے رکھی، یہ آپ کے ایک سوال کے ضمن میں چل رہا ہوں، ایسی بات، یہ ماضی کی باتیں آپ کے سامنے رکھی، یہ خیالات، یہ تصورات میں نے آپ کے سامنے رکھے، بزرگوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھی، فضائل اور یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ عنایتیں، کہ جب مطلب بارگاہ رسالت میں بندہ حاضر ہوتا ہے تو کیا کچھ نہیں بول رہا ہوتا، اور بالکل اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز کو، میری صدا کو سن رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اب وہاں سے جدائی ہے، ہائے ہائے، اور دو غم ہیں، دو کیفیتیں جو میں نے بیان میں بھی عرض کیا تھا۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ نہ جانے پھر آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ یہ در چھوٹ رہا ہے، اللہ زندگی ساتھ دے گی نہیں دے گی، سانسیں باقی ہوں گی نہیں ہوں گی، تو یہ ساری ملی جلی سی کیفیات میں بندہ کیا ہنستے ہنستے نکلے گا وہاں سے۔ اعلیٰ امیر سنت نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، ارے اے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات، تو کچھ اور بات ہوتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے پیارے مدنی پھول دے، وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا۔ نگران پاکستان رامین کبینہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، حاجی شاہد، ان سے ہی بات کرتے ہیں، پہلے کال شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ بات بھی کرتے ہیں۔